بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر جماعت نحم کی اسلامیات کی کتاب کے پہلے حصے سورہ انفال کے رکوع نمبر 5 کی مشق سے متعلق ہے۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر میں ہم آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 43 سے لے کے آیت نمبر 44 تک پڑھیں گے، اور ساتھ ہم مشق کے الفاظ معنی اور سوالات کے جوابات پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، میرے ساتھ ساتھ معنی دیکھتے جائیں۔ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا ویڈیو لیکچر آیت نمبر 43 سے شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 43 دیکھیں۔ اس جب یوری کہم اللہ، دکھا رہا تھا اللہ تمہیں، فی میں منامکا تمہارے خواب میں، قلیلاً تھوڑا، ولو اور اگر ارا کہم تمہیں دکھاتا، کثیراً زیادہ، لفشل تم تو تم ضرور اختلاف کرتے، ولا تنازعتم اور تم جھگڑا کرتے، فی الامر کام میں، ولکن اللہ لیکن اللہ نے سلام بچا لیا، انہ بے شک وہ علیم جانتا ہے، بذات صدور سینوں کی باتوں کو۔ اور اس وقت جب خدا تمہاری خواب میں کافروں کو تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا، اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ جاتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ پیارے بچوں، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی تعداد مسلمانوں کو کم کر کے دکھائی تھی۔ حالانکہ کفار کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کم کر کے دکھائی تاکہ مسلمان جی نہ چھوڑیں، یعنی وہ گھبرائیں نہیں اور کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے سینوں سے واقف تھا، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اگر مسلمانوں کو کفار کی کثیر تعداد دکھائی گئی تو وہ بزدل ہو جائیں گے، ہمت ہار جائیں گے اور آپس میں جھگڑنے لگیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا۔ آیت نمبر 44 دیکھیں۔ وَإِذْ اور جب یُرِیکُمُوہُم تمہیں دکھا رہا تھا، اِذْ تَقَیْتُکُم جب تمہارا مقابلہ ہوا، فی اعیونکم تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً تھوڑا، وَیُقَلِّلُوکم اور کم کر کے دکھا رہا تھا، فی اعیونہم ان کی آنکھوں میں، لیجزی اللہ تاکہ فیصلہ کر دے اللہ، امراً کام، کانا تھا مفعول لا ہو کر رہنے والا، وَإِلَى اللہِ اور اللہ کی طرف، ترجع الامور سب کاموں کا رجوع ہے۔ اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ خدا کو جو کام منظور تھا اس کو کر ڈالے، اور سب کاموں کا رجوع خدا کی طرف ہی ہے۔ جب مسلمان اور کفار آپس میں آمنے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کفار کو کم کر کے دکھائی اور کفار کی تعداد مسلمانوں کو کم کر کے دکھائی، تاکہ اللہ تعالیٰ کو جو کام منظور تھا اسے کر ہی ڈالے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہر صورت ہو تاکہ حق اور باطل میں فرق واضح ہو سکے۔ اس جنگ کے ہونے سے ہی حق اور باطل میں فرق واضح ہو سکتا تھا۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرما کر مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی کفار پر، اور کفار کو شکست نصیب فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ، یعنی کفار کو مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی، مسلمانوں کو کفار کی کم دکھائی، اس لیے کہ دونوں آپس میں لڑائی کریں، یہ جنگ ہو اور حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے۔ اسی وجہ سے غزوہ بدر کو فیصلے کا دن، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن بھی کہا جاتا ہے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے ہی مومنین کو فتح نصیب ہو سکتی ہے۔ معنی پڑھ لیتے ہیں۔ مادت گزر چکی، یوم الفرقانی فیصلے کا دن، ادوات الدنیا وادی کے اس جانب و کنارے، یعنی مدینے کے قریب، ادوات القصویٰ اس جانب اس کنارے، یعنی وادی کے اس جانب اس کنارے، الرکب قافلہ، لفشل تو تم ضرور ہمت ہار جاتے، نہ مردی دکھاتے یا بزدلی دکھاتے، یقللو کم کر کے دکھاتا تھا، تھوڑا کر کے دکھاتا تھا۔ سوالات دیکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا؟ مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں آیت نمبر 41 میں بیان فرمایا گیا، اور جان رکھو جو چیز تم کفار سے غنیمت کے طور پر لاؤ، اس میں سے 5واں حصہ خدا کا، اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ یہ مال غنیمت کی تقسیم کا حکم ہے جی، کہ 5 حصے برابر کیے جائیں گے اور جو 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے
پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حصے سے مراد اہل قرابت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کا ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ حکم بیان کیا گیا۔ اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ جاتے، اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ تو پیارے بچوں، دوسرا انعام جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ یہ کہ اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، تاکہ جو کام کرنا تھا منظور تھا اس کو کر ہی ڈالے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی اور کفار کو مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ عبارت کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ وقاتلوہم، اور ان سے لڑتے رہو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکونا نہ رہے فتنات فتنہ، یکون الدین، اور ہو جائے دین کلوہ سب للہ اللہ کے لیے، اور ان لوگوں سے اس وقت تک لڑتے رہو جب تک فتنہ یعنی کفر کا فساد ختم نہ ہو جائے اور دین سب خدا کا ہی ہو جائے۔ یعنی کفار سے اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا جب تک فتنہ فساد ختم نہ ہو جائے اور دین اللہ تعالیٰ کا ہی نہ ہو جائے، یعنی کفار کو قتل کر کے ختم کرنے کا حکم دیا گیا۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو رکوع نمبر 5 کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے پہلے آیات کا ترجمہ تیار کرنا ہے معنی کے ساتھ، اور اس کے بعد آپ نے مشقی سوالات اور الفاظ معنی یاد کرنے ہیں۔